کیا یہ ایسا ہی ہے کہ قرآن کے بعد بلکہ قرآن ہی کے معنوں میں اس کی سند ویسے ہی ہے کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ، یعنی ہم نے اس ذکر کو نازل کیا، ہم اس کے محافظ بھی ہیں؟ تو کیا حدیث کی بھی ویسی ہی حفاظت فرمائی گئی ہے؟ اگر میں یہ کہوں کہ قرآن پاک ہم تک کیسے پہنچا اور ہمیں یہ کیسے پتہ چلا کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے اور اس میں جتنی آیات اور صورتیں موجود ہیں یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے، تو ہمارے پاس اس کے اوپر کوئی سند اور کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ ہمارے پاس کوئی وحی نہیں آئی، ہمارے پاس کوئی فرشتہ نہیں آیا، ہمارے پاس ہمیں کوئی الہام نہیں ہوا، تو قرآن کی سند کو ہم کیسے مانتے ہیں کہ یہ قرآن ہے؟ تو قرآن کی سند کو ہم مانتے ہیں اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے آگے منتقل کرنے سے، یعنی قول رسول تھا، وحی الہی اللہ کے پیغمبر پر آئی اور اس کے بعد اصحاب رسول نے اس قرآن کو نبی علیہ السلام سے سنا اور بحفاظت امت کو منتقل فرما دیا۔ آج قرآن کے حق ہونے پر اگر ہمارے پاس کوئی گواہی ہے، کوئی معتبر ذریعہ ہے، تو وہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ ہے کہ جن کے ذریعے ہم تک پہنچا۔ اس کے علاوہ براہ راست ہمارے پاس کوئی ایسی دلیل موجود نہیں ہے۔ اسی طرح جس طرح قرآن ان کے ذریعے ہم تک پہنچا اور تواتر سے پہنچا اور آج ہم مان رہے ہیں کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اسی طرح نبی علیہ السلام کے جو ارشادات ہیں، جو احادیث ہیں، وہ بھی اصحاب رسول کی زبان اقدس سے ہم تک پہنچی ہیں۔ تو یہ دونوں چیزوں کی جو سند ہے ہم تک پہنچنے میں اور جو واسطہ ہے وہ ہیں اصحاب رسول، ان کے ذریعے ہم تک پہنچا۔ بس فرق یہ ہو جاتا ہے کہ قرآن کو ہم مانتے ہیں کہ وحی جلی ہے، وہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے، اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی وحی کا درجہ رکھتی ہیں لیکن وہ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ جس طرح قرآن بحفاظت پہنچا، اسی طرح صحیح احادیث جس کا باقاعدہ اہتمام کیا گیا ہے اور اس کے لیے باقاعدہ ایک علم وضع کیا گیا، اس کے لیے اسماء الرجال کا علم وضع ہوا، اس کے لیے سند کا علم وضع ہوا، اس کے پیچھے لاکھوں مشائخ اور محدثین ہیں جنہوں نے اپنی پوری زندگیاں صرف کی ہیں اور صحیح اور ضعیف یا صحیح اور سقم کو الگ کیا اور صحیح احادیث کا مجموعہ اس امت تک پہنچایا ہے۔ اب رہ گئی یہ بات کہ احادیث ہمارے دین اسلام میں کس حد تک جو ہے وہ اپنا حصہ ڈالتی ہیں یا کتنا وہ پارٹیسپیٹ کر رہی ہیں، اس کو دیکھتے ہوئے اس کی اہمیت ہمارے سامنے آئے گی اور اس کو دیکھتے ہوئے پھر ہمیں اس کی طرف رغبت بڑھے گی۔ دیکھیے ہمارا جو دین ہے وہ احادیث کے بغیر بالکل نامکمل ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ قرآن کے اندر جو انسانی معیشت کو بیان کیا گیا وہ اجمالاً بیان کیا گیا، اس کے جو مبادیات ہیں، اصول ہیں، ان کو مجمل طریقے سے بیان کیا گیا ہے۔ اس کی وضاحت کے لیے، اس کی تعبیر اور تشریح کے لیے ہمیں احادیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حوالہ درکار ہے۔ اسی طرح قرآن کے اندر جو کچھ بھی ذکر کیا گیا وہ ایک طرح سے تھیوری کی حیثیت رکھتا ہے، اس کی جو عملی تفسیر ہے، اس کا جو پریکٹیکل ہے، وہ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ سے ملے گا، اس کے بغیر عملی تصویر نہیں ہے۔ اسی طرح قرآن میں آنے والی، مکمل کر رہا ہوں، اسی طرح قرآن میں آنے والے جتنے احکامات ہیں، اکثر جیسے نماز کا آ گیا، زکوٰۃ کا آ گیا، حج کا آ گیا، رمضان کا، یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ جو شریعت میں مقصود ان کے معنی ہیں، لغت ہمیں نہیں بتاتی ہے، بلکہ ان سب کے معنی ہمیں احادیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معلوم ہوتے ہیں۔ جب جا کر ہمارا دین مکمل ہوتا ہے۔